تاج محل یعنی مقبرہ ملکہ ممتاز محل، جو کہ شاہجہاں کی بیگم تھی، بھارت کے شہر آگرہ میں واقع یہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی ایک عظیم الشان عمارت ہے، جسے مغل شہنشاہ نے اپنے زوجہ کی محبت کی لافانی یادگار کے طور پر دریائے جمنا کے ساحل پر بنایا تھا۔ تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیتوں کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہ عجائب عالم میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے نظم و نثر میں تاج محل اور اس کے عجائب پر اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ ان سب کا احاطہ بے حد مشکل ہے۔ تاج محل مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا ملاپ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا۔ تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1650 میں مکمل تعمیر کیا گیا۔ استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی تعمیر کی بات کریں تو مغل بادشاہ شہنشاہ کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ، جو بھارت کے شہر آگرہ واقع ہے، کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا خاکہ تیار کیا۔ یہ عمارت 1632 سے لے کر 1650 تک کل 25 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور اس کے کام کرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی جاتی ہے، جنہوں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ یہ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ 130 فٹ چوڑی اور 200 فٹ بلند ہے۔ عمارت کے مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت نقش کاری کی ہوئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر نقش کاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے اور یہ لال سنگ مرمر کا بنایا ہوا ہے۔ تاج محل کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف ایک حوض بھی ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی اس مقبرے کے آس پاس موجود ہے۔ اگرچہ اس کی سیاحت کے بارے میں بات کریں تو ہر سال اس تاریخی یادگار کو 30 لاکھ سے بھی زیادہ افراد دیکھنے آتے ہیں۔ یہ تعداد بھارت کے کسی بھی سیاحتی مقام پر آنے والے افراد کے مقابلے میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ تاج محل مغلیہ دور کے فن تعمیر کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے اور ایک ایسی مثال ہے جو تعمیر کے بعد ہی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ محبت کی یہ لازوال نشانی شاعروں، ادیبوں، مصوروں اور فنکاروں کے لیے اگرچہ وجدان کا محرک رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مقبرہ ہے۔ سن 1874 میں برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے وہ جو اس دیدار سے محروم رہے۔ اب آتی ہے کہ ایک پریشانی کی بات۔ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہو گئی ہے۔ یہ بات مئی 2007 میں بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی سے تاج محل کے جگمگاتے سفید سنگ مرمر کو نقصان پہنچا۔ آلودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں تاج محل کی خوبصورتی بچانے اور سنگ مرمر کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے کے لیے اسے صاف کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ 2007 میں ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے طے پانے والے دور جدید کے 7 عجائبات میں سے آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تاج محل کی نقل دنیا بھر میں کئی عمارتوں میں کی گئی ہے، جن میں چند یہ ہیں جن کا میں ابھی آپ کو نام بتا رہا ہوں۔ یہ ہے بی بی کا مقبرہ جو 1651 سے لے کر 1661 میں مکمل ہوا، اور یہ ہے ٹریپولی شرائن ٹیمپل جو 1928 میں مکمل ہوا،
اور یہ ہے ٹرمپ تاج محل جو 1990 میں مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ذوالفقار علی بھٹو کی مزار کو بھی تاج محل کی طرز کاپی کہا جاتا ہے، جو 1993 سے لے کر 1997 میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں موجود بھی ایک تاج محل کہا جاتا ہے جو 2008 میں مکمل ہوا، اور کویت کی مسجد صدیقہ فاطمۃ الزہرا جو 2008 سے لے کر 2011 میں مکمل کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ تاج محل کی کاپی جامع رشید دارالعلوم دیوبند میں بھی کی گئی۔ اگرچہ بات کریں کہ مغلیہ دور میں بنائے گئے قدیم دارالحدیث دارالعلوم دیوبند میں بھی اس کی کاپی کی گئی، اور اس کے علاوہ جامع رشید دارالعلوم دیوبند میں بھی اس کی کاپی دیکھی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔